बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं बहुत दर्द दिल के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दुआ ज़हरा का मामला रमज़ान मुबारक से ऑनवर्ड्स आप सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में हर घर में मौजूए बहस बना हुआ। लेकिन ऑल्दो कि ये तमाम तर मौज़ूआत, बच्चियों की बाजियाबी, उनका अगवा हो जाना, उनका जिस्म फरोशी के अड्डों पर बिकना, इन तमाम तर मामलात पर मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम करता चला आया हूँ। यानी एक तरह से ये मेरा मौजू है, समाजियात। लेकिन रमज़ान मुबारक से अब तक दुआ ज़हरा के केस पे मैंने आज तक कोई बात नहीं की, इसलिए कि मेरे पास कोई मुदल्लिल चीज़ नहीं थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। क्योंकि प्रोग्राम सरेआम में भी हमने हमेशा ये कोशिश की है कि सिर्फ ऑडियो की बुनियाद पर नहीं, कम से कम वीडियो सबूत हो तो हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। इसीलिए दुआ ज़हरा के मामले पर मैं खामोश रहा, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे हकीकी स्टोरी का इल्म नहीं था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर मैं बात करता। और एक ऐसा हसास मौजू था कि जिस पर बगैर सबूत के लब कुशाई करना, किसी एक को गलत करार देना, दुआ ज़हरा के वालिदैन को गलत कहना, या फिर वो जो ज़हीर साहब हैं उनके या उनकी फैमिली को गलत करार देना, ये नामुनासिब होता कि जब तक मेरा कोई पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना होता या मेरे पास कोई सबूत ना होता। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतने अरसे की खामोशी के बाद, कि दुआ ज़हरा वाले मामले पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरी अब तक की तहकीक के मुताबिक ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। जैसा कि पाकिस्तान की अक्सरियत समझती है, मामला वैसा ही है। बदकिस्मती से मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है। मेरी तहकीकात के मुताबिक दुआ ज़हरा एक गैंग के पास मौजूद है। और मेरी तहकीकात के मुताबिक चूंकि ये मामला इतना उछल गया, माँ बाप ने ये हिम्मत की कि वो टेलीविज़न पर आए और टेलीविज़न पर आकर अपनी बच्ची के अगवा की या अपनी बच्ची के घर से चले जाने की खबर को हिम्मत और हौसले के साथ दुनिया से शेयर करें। शायद यही वजह थी कि अब तक दुआ ज़हरा जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर बिकी नहीं और मजबूरन उसे अब एक घरेलू बीवी बनाकर फिलहाल रखना पड़ा है। लेकिन मुस्तकबिल अब भी मुझे लगता है कि दुआ ज़हरा का तारीख है। इस सारे मामले में दुआ ज़हरा का और ज़हीर का अपना एक मौक़िफ़ था, वालिदैन का अपना एक मौक़िफ़ था। हम इस पर अपनी तहकीक भी कर रहे थे। बज़ाहिर मैं इस बात का हामी भी हूँ कि ठीक है, लड़की अगर इस उम्र को पहुँच जाती है कि वो अपना फ़ैसला खुद करे तो उसको अपनी ज़िंदगी का, अपने जीवन साथी को चुनने का फ़ैसला खुद करना चाहिए। तो ज़रा इस मामले में भी मेरा टिल्ट जो है वो दुआ ज़हरा और ज़हीर की जानिब था, तो शायद इसलिए भी मैं ज़रा खामोश था। और बज़ाहिर ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसी भी कौन सी अंधेर नगरी है कि कराची शहर से एक बच्ची को जो है वो बरगला कर बुला लिया गया और फिर कहा जाए कि जी वो अगवा किया गया। उसको बादियों नज़र में तो वो खुद अपनी मर्जी से गई है, ज़ाहिर कोई उसको उठा के लेकर नहीं आया। लेकिन मैं अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर जानकर आपको बहुत सारे किस्से ऐसे बता सकता हूँ। सरेआम के 10 साल की तारीख ऐसे प्रोग्राम से भरी हुई है जहाँ ज़हीर अहमद जैसे बदबख्त लोग बदकिस्मती से दुआ ज़हरा जैसी बच्चियों को शादी का झांसा दे के, वरगला के, सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर अल्टीमेटली उन्हें आगे एक गैंग के पास, फिर दूसरे गैंग के पास, फिर तीसरे गैंग के पास, गैंग दर गैंग जिस्म फरोशी के लिए और दीगर बदकारी के कामों के लिए उन्हें बेच दिया जाता है। और इस केस में ऐसा ही होने जा रहा था। हिम्मत है, सलाम है दुआ ज़हरा के माँ बाप को कि जिन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया पर उछाला, वरना दुआ ज़हरा शायद आपको जिस्म फरोशी के किसी अड्डे पर मिलती। अब मैं इस नतीजे तक पहुंचा कैसे, और इस पर अभी मजीद तहकीकात जारी होगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबूत दर सबूत आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। हमने पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से ये एफर्ट की कि दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को मिलवा दिया जाए इंसानी बुनियादों पर। और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, दुआ ज़हरा और ज़हीर के जो वकील हैं राय साहब, वो हलफन कुरान मजीद पर हाथ रखकर इस बात का एतराफ़ करेंगे। मेरे पास उनसे मौजूद जो गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं रिकॉर्डिंग में उनकी मर्ज़ी के बगैर शेयर करूँ। ज़ुनैरा साहिबा जो एंकर जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनके तवस्सुत से भी कोशिश की और बहुत सारे ज़राए से मैंने कोशिश की कि हम कैमरों पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस ईद पर, यानी जो कल ईद गुजरी है, उस पर बेटी अपनी माँ से मिल ले। मैंने दुआ ज़हरा के वालिद से बात की,
انہیں میں نے کنونس کیا. میں نے ان سے عرض کی کہ دیکھیے آپ اس بات کی اجازت دیجیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ملے. انہوں نے کہا مجھے اس بات پر اقرار ہے اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں. ٹیلی ویژن پر, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر ان کا موقف الگ ہے, لیکن میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ زبان دی کہ میں اپنی بیٹی سے یا میری بیوی اگر میری بیٹی سے ملتی ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر ظہیر کے ساتھ یہ ملاقات ہو تو انہوں نے کہا اگر اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ ہو تو میں ظہیر کے ساتھ بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر چونکہ ایک لیگل پریشر رکھنا ہے دونوں نے کہ جی ہم نہیں ملیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ملیں گے, ہم کیس جیت کے نہیں ملیں گے, آل دیٹ. لیکن میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات بتا رہا ہوں, اور بلکہ میں دعا ظاہرہ کی والدہ کا کلپ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. دار حسن بھائی, میں سائمہ کاظمی بات کر رہی ہوں, مہدی علی کی وائف. میں آپ سے ایک مدد چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے, میں آپ کو اپنا بھائی کہتی ہوں اور میں ایک بہن ہونے کے ناطے آپ سے اب مدد چاہتی ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے, میں چاہتی ہوں یہ لوگ جنہوں نے میری بیٹی کو کڈنیپ کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, اور میری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہے, اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے ان لوگوں نے. ہم بہت پریشان ہیں, یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. لوگوں کے گھروں میں عید ہے, ہمارے گھر میں عید نہیں ہے, ہمارے گھر میں قیامت ہے. اور میری بیٹی سے یہ لوگ غلط بیان دلوا رہے ہیں. اتنی چھوٹی بچی ہے اور اس کو غلط بیان دلوا رہے ہیں باپ کی طرف سے. تو میں وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہو, ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہو, تو وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ایسا تو نہیں بول سکتی. تو میں اس کے ذہن سے کھیل رہے ہیں, دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ نا میری بیٹی کو جا کے چیک کریں کس حال میں رکھا ہوا ہے اس کو. تو جناب یہ صورتحال ہے, یعنی دعا ظہرا کے والدین ملنا چاہتے تھے اپنی بیٹی سے, اور میں نے یہ یقین دلایا کہ ظہیر کی فیملی کو کہ آپ کی مرضی کا مقام, آپ کی مرضی کی جگہ, آپ کی مرضی کی سیکیورٹی, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بال بھی بیکا نہیں کرے گا, کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا اس ملاقات کے اندر. میں میک شور کروں گا میرے گھر میں ملاقات کر لیجئے, پولیس کی سیکیورٹی کی بات کریں میں اس کا ارینج کروں گا, پرسنل سیکیورٹی کی بات کر لیجئے میں اس کا ارینج کروں گا. دعا ظاہرہ کے والدین کو نہ ہم مقام بتائیں گے ملنے کا, نہ ہم وقت بتائیں گے ملنے کا, لیکن ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملنے دیجئے. یہ تو ایک بنیادی حق ہے. کتنا بڑا اختلاف ہوگا, کتنے بڑے تضادات ہوں گے, کیا کر لیا ہوگا اس ماں نے ایسا جرم کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے ملے نا. ٹھیک ہے ایک فیصلہ کر لیا آپ نے, اگر فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے اس فیصلے کو تسلیم کر بھی لیا جائے, تو کیا ایسی قیامت آ گئی ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے نہ ملے یا ایک بیٹی کو اپنی ماں سے نہ ملنے دیا جائے؟ ظہیر کی فیملی کی جانب سے کہا گیا جی نہیں وہ بہت نفرت کرتی ہے اپنے ماں باپ سے, وہ نہیں ملنا چاہتی. ظہیر کے کہنے پہ وہ کراچی سے لاہور آ سکتی ہے. اگر وہ فیملی اگر انسانوں والی فیملی ہے, اقدار والی فیملی ہے, تو کیا اس فیملی کو نہیں چاہیے کہ اس بچی کو قائل کرے کہ ماں باپ سے مل لینا چاہیے, جبکہ ماں باپ خود سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ سو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ویسے آپ ٹی وی پہ بہت آ رہے ہیں, ویسے آپ اپنا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے آپ کے پروپیگنڈے کا یہ حصہ ہے, لیکن میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں, میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ کیمروں کی موجودگی کے بغیر بچی کو عید پہ اس کی ماں سے ملوا دیجئے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنی مرضی کا مقام, اپنی مرضی کی سیکیورٹی, اپنی مرضی کا ٹائم منتخب کیجئے. میں گارنٹی لیتا ہوں کہ کوئی آپ سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرے گا, لیکن اس کے باوجود بچی کو ماں سے نہیں ملنے دیا جاتا. سو اس کا مطلب بالکل واضح کہ میں اس ساری ایکسرسائز میں جو پچھلے میں 1.5-2 ماہ سے کر رہا تھا, ان کے وکیل کے توسط سے جو مجھے سمجھ میں آیا رابطہ, میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن الٹیمیٹلی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. بچی کو بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم جسم فروشی کے اڈوں سے پچھلے 10 سال سے بچیاں بازیاب کرواتے رہے ہیں, اور ہر بچی کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ محبت کی شادی کا جھانسا دے کر اس کو بلایا جاتا ہے اور پھر آگے بیچ دیا جاتا ہے. تو اتنا راز میں رکھا جا رہا ہے ظہیر, اس کی فیملی, اس کے کام, ان سب چیزوں کو. اب تک ساری باتیں ویسے بھی غلط ثابت ہوئی, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن انشاءاللہ العزیز اب آگے چل کر ہم ایک ایک کردار کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کریں گے. تو اب تک کی فائنڈنگز تھیں اور یہ میں نے خدا تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں, اور انشاءاللہ العزیز اب آگے والی ویڈیوز میں آپ ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ اس بچی کو اغوا کرنے والے, اس میں کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ اغوا ضروری نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈال لیں اور اس کو لے کر آ جائیں.
اگر اس طرح سے اغوا کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ ہے کہ بچیاں اسی طرح سے جسم فروشی کے اڈوں تک پہنچتی ہیں، اور الحمدللہ سلام ہے کاظمی صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، دعا ظاہر ہے کہ والدین کو، کہ انہوں نے اپنی بچی کو کم سے کم اس سٹیج پر پہنچنے سے شور مچا کے بچا لیا۔ تو ایک ایک کردار انشاءاللہ العزیز بے نقاب ہوگا، ثبوت کے ساتھ بے نقاب ہوگا آنے والی ویڈیوز میں، اور انشاءاللہ آج سے میں اس موضوع کو انشاءاللہ موضوع بحث بناؤں گا، اس موضوع کو ایک نئی جہت دوں گا، اس موضوع کو انشاءاللہ العزیز میں اتنا میک شور کروں گا کہ آئندہ دعا ظاہرہ جیسی کوئی بھی بچی کسی کے ورغلانے سے کسی بھی خطرناک صورتحال میں نہ پڑ جائے۔ تمام لوگوں کی بیٹیاں پروردگار دو عالم محفوظ رکھے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔